ہمارے اور بیانوں میں ہم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ثبوت پیش کیا کہ ہمارا ماننا ہے کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے، صرف ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا کی اکثریات دجال کی پیروی کر رہی ہے۔ اب ہم آپ کو وہ احادیث شریف کے بارے میں بتائیں گے جن میں دجال کی طاقت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ مسند احمد شریف کی حدیث ہے جس میں نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور گدھا بادلوں کی اونچائی اور تیزی کی طرح چلے گا اور گدھے کے کان چوڑے ہوں گے۔ ایک اڑتا ہوا گدھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ایک اڑتا ہوا گدھا، دجال اس گدھے پر اڑتا ہوا آئے گا۔ ہماری رائے جو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہنمائی کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ گدھا آج اس دنیا میں موجود ہے۔ جب ہم انگلینڈ سے پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ہم کو اس گدھے پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ریلیجس سمبلزم ہے۔ یہ گدھا جدید ہوائی جہاز ہے اور کیونکہ دجال اسے اپنے ساتھ لاتا ہے وہ آسمانوں کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ کوئی بھی آسمان میں طاقت کے ساتھ دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو دجال آسمان کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اڑتے ہوئے گدھے میں فوجی سیارہ ملٹری فائٹر جیٹ کو شمار کیا جاتا ہے۔ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ سفر کرنے کے لیے اونٹوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ اونٹ کی جگہ کس قسم کی سفاری ہوگی؟ پوری انسانی تاریخ میں گھوڑے اور اونٹ ہمیشہ سفر کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں، اور پھر اچانک جس طرح برطانیہ جو کہ اتنا چھوٹا جزیرہ ہو کے تمام دنیا پر حکمران ریاست بن گئی، بڑے عجیب طریقے سے اسی حد تک عجیب ہے کہ اچانک اسی وقت دنیا میں نئی سفاری آ گئی اور اب اونٹ اور گھوڑے کا سفر غائب ہو جاتا ہے۔ ایک نیا جدید طریقہ، ہوا میں اڑنا، بادلوں میں، ہوائی جہاز۔ مجھے تو یہ کسی قسم کا جادو لگتا ہے یا پھر وہ کام جو صرف جنات کے اختیار میں ہے۔ بہرحال نبی محمد علیہ السلام نے ایک ایسے گدھے کے بارے میں بیان کیا جو کسی اور جیسا نہیں ہوگا۔ یقیناً اس وقت 1400 سال پہلے کوئی بھی الفاظ ہوائی جہاز کو نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ یہ موجود ہی نہیں تھا، لیکن آج ہم اسے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس گدھے کے بارے میں نبی محمد علیہ السلام اور کیا فرمایا تھا، اب غور سے سنیں۔ لوگ اس گدھے کے پیٹ میں اس طرف داخل ہوں گے جہاں سے سوراخ ہوں گے۔ اس کے پیٹ میں روشنی ہوگی۔ گدھے کے پیٹ میں آرام دہ بیٹھنے کی بھی جگہ ہوگی۔ گدھا بہت تیزی سے چلے گا اور لمبا فاصلہ طے کرے گا۔ یہ مختلف جگہوں پر رکے گا جہاں کچھ لوگ گدھے سے اتریں گے اور کچھ لوگ داخل ہوں گے۔ ہر رکنے والی جگہ پر لوگوں کو آنے اور بیٹھنے کا اعلان کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ، گدھے کے پیٹ میں آگ ہوگی اور یہ آگ پیٹ کے اندر بیٹھنے والوں لوگوں کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آگے سنیں۔ پیشن گوئی میں اس گدھے کے بارے میں بھی بتایا گیا جو سمندر میں ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرے گا۔ یہ سمندر میں اپنی پیٹھ پر کھانے کے پہاڑ لے جائے گا، لیکن یہ گدھا نہ صرف زمینی یا سمندری سفر کرے گا بلکہ بادلوں سے بھی اونچا ہوائی سفر کرے گا، اور اس کے کانوں کے درمیان کی چوڑائی تقریباً 40 میٹر ہوگی۔ یہ سب نشانیاں احادیث شریف میں موجود ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔
ہم نے تو فیصلہ کر لیا کیونکہ ہم دجال کے قدم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ نبی محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال سمندر میں قدم رکھے گا اور پانی صرف اس کے گھٹنوں تک پہنچے گا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ احادیث میں جب دجال ہمارے دنیا کے وقت میں ہوگا تو وہ ایک آدمی ہوگا۔ کوئی بھی آدمی نہ کبھی ایسا کر سکا نہ کبھی کرے گا۔ ہاں، دجال کے پہلے 3 دن جو ہمارے دنوں سے مختلف ہوں گے، جس میں ہم اس کو نہیں دیکھ پائیں گے، اس کے دوران وہ یہ ساری چیزیں کر لے گا دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ہم نہیں مانتے کہ دجال چند میل لمبا ہوگا، کیونکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک چھوٹے قد والا آدمی ہوگا۔ یہ حدیث اس ٹیکنالوجی کے بارے میں بیان کر رہی ہے جس سے دجال نہ صرف آسمانوں تک پہنچ سکے گا بلکہ سمندر کے نیچے تک جا سکے گا۔ ہمیں دجال کے بارے میں اور کیا بتایا گیا تھا؟ دجال آسمان اور زمین کے درمیان چھلانگ لگائے گا۔ وہ سماوات اور زمین کے درمیان اوپر اور نیچے جائے گا۔ کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو چھلانگ لگا سکے اور اس کا سر آسمانوں تک پہنچ جائے؟ کبھی نہیں۔ ہماری سمجھ یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں بیان ہے۔ یہ جو اسپیس یعنی پہلی سماوات میں راکٹ بھیجے جاتے ہیں اور سیٹلائٹ اسپیس میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور انہی سیٹلائٹ کے ذریعے ہم ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں، دنیا کے دوسرے حصے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہیں اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے، GPS ٹیکنالوجی اور بھی ساری چیزیں۔ ان کے لیے جو سگنل ہوتے ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان چھلانگ لگاتے رہتے ہیں۔ یعنی دجال کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہوگی جس کی مدد سے وہ اوپر اور نیچے جاتا ہے۔ سال 1939 میں جیک پارسنز کے نام کا ایک امریکی نوجوان نے راکٹ کا جو انجن فیول ہوتا ہے پیٹرول، اس کو بنایا۔ وہ کھلے عام شیطان کی عبادت کرتا تھا۔ جیک پارسنز نے ایک خاص پیٹرول بنایا جس سے آسمانوں میں داخل ہونے والے انجن ممکن ہوئے۔ اس آدمی کے کام کے بغیر مصنوعی سیارہ موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آدمی نے لوگوں کو اپنی ایک عجیب خواب کے بارے میں بتایا۔ 1948 میں اس نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک شخص آیا۔ شخص کا نام بیلاروس الدجال تھا، اور خواب میں جیک پارسنز اس آدمی سے کہتا ہے، تم میری مدد کر رہے ہو۔ یہ سب چیزیں اور ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم دجال کے دور میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے یہ ساری ٹیکنالوجی کہاں سے آئی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جادو اور شیاطین کے استعمال سے ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن آیات 33 میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، یعنی وہ جن اور وہ انسان جن کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو بے شک گزر جاؤ، تم میرے اختیار کے بغیر نہیں گزرو گے۔ اس آیت سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت دیا ہے جس میں وہ آسمانوں کے کنارے سے اوپر گزر جائیں گے۔ اسپیس ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ سسٹمز، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، سب کے سب جنات کی مدد لے کر بنائی۔ ٹیکنالوجی جس رفتار سے ترقی کرتی رہتی ہے، اس کی کوئی منطقی وصیت نہیں ہے سوائے قرآن اور احادیث سے۔ ہزاروں سال کے لیے اس دنیا میں سب کچھ ویسا ہی رہا جس طریقے سے شروع ہوا تھا،
لیکن اچانک صرف 100 سال میں سب کچھ بدل گیا۔ اتنی زیادہ ترقی اتنے چھوٹے سے وقت میں؟ ہم نہیں مانتے کہ یہ سب انسانوں نے کیا۔ سائنس اور روشن خیالی کے بارے میں پڑھیں۔ یہ تمام سائنسدان جادوگر تھے۔ وہ کالا جادو کا استعمال کرنے میں ماہر تھے۔ فرانسس بیکن نامی سائنسدان علمی طاقت کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں وہ مانتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور جدید سائنس جادو کا استعمال کیا۔ آرتھر سی کلارک نامی ایک آدمی ایک کتاب لکھی 2001 A Space Odyssey، جس میں وہ بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ سال 2000 تک کیسی کیسی ٹیکنالوجی موجود ہوگی۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ ٹیکنالوجی کے 3 پرنسپل ہیں۔ نمبر 1، جو ٹیکنالوجی اتنی خاص ہو جائے گی کہ یہ جادو سے مختلف نہیں ہوگی، یعنی جادو ہی ہوگی۔ یہ مغرب کے سائنسدان ہیں اور شیاطین سے مل کر دجال کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان تمام علامات میں ہم ایک ایسا سائنس اور ٹیکنالوجی کا انقلاب دیکھ رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ تیز رفتار سے دنیا کو بدل چکا ہے، اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے پیچھے اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ دجال کا ہاتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برطانیہ ٹیکنالوجی میں دنیا کا رہنما تھا، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ یہ تمام معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ تمیمت داری کی حدیث میں جس جزیرے کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا وہ برطانیہ کا جزیرہ تھا، جسے انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا، اور مزید آج کی جو ٹیکنالوجی اور سائنس ہے اتنی ترقی کر گئی اس چھوٹے سے وقت میں۔ دجال نے اپنے سمندری گدھے کی طفیل برطانیہ کو استعمال کر کے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ 1914 میں برطانیہ دنیا کے ہر ایک سمندر پر کنٹرول تھا۔ برطانیہ کا راج دجال کا پہلا دن تھا جو کہ بالکل سال کی طرح تھا۔ پھر دجال نے امریکہ کو حکمران ریاست بنا لی اور آسمانوں پر قبضہ کر لیا اپنے اڑتے ہوئے گدھے کے طفیل سے، اور یہ دجال کا دوسرا دن تھا جو کہ ایک مہینے کی طرح تھا۔ اب یہ ختم ہونے والا ہے اور اسرائیل تیار ہے۔ وہ تو 11 ستمبر حادثے کے بعد تیار ہو گیا تھا، لیکن جس طرح دنیا کی پہلی اور دوسری عظیم جنگ دجال کا ایک بڑا پلان تھا، دجال کو اب ایک اور بڑی جنگ کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ یروشلم سے پوری دنیا کی حکمرانی کر سکے گا۔ وہ جنگ اب بہت قریب ہے، اتنی قریب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ روس اور نیٹو کے درمیان یہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے اور دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔